السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے سوالات بھی ہمارے پاس آتے ہیں، آج کا جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جلسہ استراحت کی تعریف کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ بعض احادیث میں جلسہ استراحت کرنے کا حکم آیا ہے اور بعض ہمارے لوگ ان حدیثوں کو بڑھاپے کے اوپر محمول کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم بوڑھے ہو چکے تھے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نماز کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور نماز میں ناکامی انسان کے سارے اعمال کی ناکامی کا باعث اور سبب بنے گی۔ اور نماز بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ قبول کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھائی ہے، یا آپ نے امت کو اپنی قول کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا تقریری حدیثوں کے ذریعے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا اور سکھایا ہے، وہ نماز قابل قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی نماز جو محمدی نماز سے ہٹ کر ہوگی یا محمدی طریقے سے ہٹ کر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ جلسے کا لفظی مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلسہ۔ تو ایک تو یہ جلسہ ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان میں، دو سجدوں کے درمیان پہلا سجدہ کیا، اس کے درمیان میں دوسرا سجدہ کرنا ہوتا ہے، اور درمیان میں جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بھی جلسہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہمارے بھائی ہیں احناف، وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ واضح طور پر احادیث کے اندر رب اغفر لی رب اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ والی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر ثابت ہیں۔ لیکن یہاں پر جو جلسہ ہے دو سجدوں کے درمیان میں، ہمارے بھائی یہ بھی خلاف سنت کرتے ہیں۔ ابھی ایک بندہ سجدہ کر کے فارغ ہی نہیں ہوتا، ابھی وہ سیدھا بیٹھتا ہی نہیں ہے تو دوسرا سجدہ ٹھک سے تیار پڑا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہے جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایک رکعت مکمل کر کے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ بیٹھ کر کھڑا ہوگا یا سیدھا کھڑا ہو جائے گا؟ اگر تو وہ بیٹھے، یعنی کہ ایک رکعت مکمل کرتا ہے اور وہاں پہ بیٹھتا ہے، تو یہ ہے جلسہ استراحت، سکون کے لیے، آرام کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اگر جو ہمارے بھائی ہیں قائل اس بات کے کہ جلسہ استراحت نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کھڑے ہو گئے، تو آج انشاءاللہ تعالی ہم دونوں طرف کے دلائل کا تجزیہ بھی پیش کریں گے کہ جو لوگ کرنے کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلائل ہیں، اور جو لوگ نہیں کرتے جلسہ استراحت ان کے پاس کیا دلیل ہے، اور ان کے دلائل کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کو صحیح معنوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگوں کے سامنے جب صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، حدیث کا نمبر 823 اور 24، یہ روایتیں جب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہیں، تو ایک عالم دین کی میں فیس بک پر ہی تقریر سن رہا تھا، وہ کہتا تھا یہ کیا ہے؟ جیسے ہی آتی ہے صحیح بخاری کی روایت تو کیا قیامت آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث آ گئی ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب حافظ اللہ تعالی بڑے اچھے عالم دین ہیں، معتدل عالم دین ہیں، لیکن جب ان سے جلسہ استراحت کے بارے میں سوال کیا گیا، انشاءاللہ ہم اس کو اپنے ساتھ مینشن بھی کریں گے، تو جلسہ استراحت جب ان سے سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کیا ہو گیا، قیامت آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو صحیح بخاری کی حدیث وہ کتاب ہے صحیح بخاری جس کے بارے میں تمام امت کا اجماع ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ کبھی آپ نے ہدایہ کی تکمیل پر جلسہ کروایا؟ کبھی آپ نے کنز الدقائق کی تکمیل پر جلسہ کروایا؟ آپ بھی صحیح بخاری کی تکمیل پر ہی جلسہ رکھتے ہیں، ختم بخاری شریف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہے بخاری شریف کو، اور کسی کے حق میں یہ اعزاز نہیں ہے۔ تو اب سب سے پہلے آتے ہیں ان لوگوں کے دلائل کی طرف جو لوگ اس بات کے قائل اور فاعل ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ ان کے پاس جو پہلی دلیل ہے، اور یہ
عمل جو ہے میں آپ کو بتا دوں، جلسہ استراحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی حدیث سے ثابت ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے اس بات پر، اور میں انشاءاللہ یہ ثابت بھی کروں گا جلسہ استراحت پر صحابہ کرام کا اجماع۔ تو جو لوگ تعویلات کرتے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ ہم ان کا تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 823 نمبر یہ روایت ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا مالک بن حویرث اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوئے؟ یہ بالاتفاق بات ہے کہ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 20 نوجوانوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند دن رہے، دین سیکھا، اور یہی وہ صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ تو یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر کے صحابی ہیں۔ اچھا، تو پہلی روایت جو ہے یہ دلیل ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حدیث نمبر صحیح بخاری کی حدیث کا نمبر 823 نمبر یہ روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طاق رکعت اپنی نماز کی مکمل کرتے، طاق سے مراد کیا ہے؟ ایک رکعت، تیسری رکعت مکمل کرتے، ایک رکعت مکمل کر کے جب دوسری کے لیے کھڑے ہوتے، 3 رکعتیں مکمل کر کے جب چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوتے تھے حتیٰ یستوی قاعدا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے۔ پہلی روایت یہ ہے۔ دوسری روایت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اس حدیث پہ خود نہیں عمل کرتے تھے، بلکہ لوگوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ یہ طریقہ تم نے اپنانا ہے۔ یہ روایت ہے، یہ بھی روایت صحیح بخاری شریف کی ہے، اور اس حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو قلابہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کان مالک بن الحویرث، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہمارے پاس تشریف لائے تو کہتے ہیں کیف کانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں، وَتِلْكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز کا وقت نہیں تھا، بس وہ ہمیں سکھانے کے لیے آئے۔ فقام فامکن القیام، پس وہ کھڑے ہوئے اور قیام کیا، ثم رکع، پھر انہوں نے رکوع کیا، رکوع میں اچھے طریقے سے کیا، ثم رفع رأسہ، پھر اپنے رکوع سے سر اٹھایا، اور قال ابو قلابہ کہتے ہیں فصلی بنا، کس طرح انہوں نے نماز پڑھائی؟ تو وہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے شیخ ابو زید نے ہمیں نماز پڑھائی، اور ابو زید وہ کہتے ہیں اذا رفع رأسہ من السجدۃ الآخرۃ، جب کوئی بندہ دوسرے سجدے سے سر اٹھائے، استوى قاعدا ثم نہض، پہلے وہ بیٹھے پھر وہ کھڑا ہو۔ تو یہ دوسری دلیل ہے کہ بیٹھنا چاہیے پھر کھڑا ہونا چاہیے، یہ جلسہ استراحت کے حوالے سے یہ دوسری روایت ہے، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 823 نمبر یا 24 نمبر بھی، اور 802 نمبر پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ 2 روایتیں ہوگی اس موضوع پر کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اجماع صحابہ، میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ہم اجماع سے بھی ثابت کریں گے، صحابہ کرام کا اجماع، اور یہ حدیث جو ہے بڑی زبردست اور بڑی مشہور حدیث ہے، یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 304 نمبر، اور سنن ابی داود کے اندر 1061 نمبر یہ روایت ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کے اندر کیا ہے، حضرت ابو حمید حضرت محمد بن عمر یہ روایت کرتے ہیں حضرت عطا سے، اور عطا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتا رہے تھے، اور سب سے جو بات ہے وہ خاص کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اعتدل قائما، تو اعتدال کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے۔ فذکر، اسی طرح
وہ کہتے ہیں فذکر بعض الحدیث، اور بعض الحدیث میں یہ بھی ہے وقال ثم ہوا الی الارض ساجدہ، پھر جب وہ سجدہ کرتے ثم قال اللہ اکبر، پھر وہ کھڑے ہوتے ثم جاء، ثم پھر وہ کہتے ہیں ثم ثنا رجلہ الیسریٰ، تھوڑی سی مختصر کر دی میں نے، کہتے ہیں جب وہ دوسرا سجدہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اعتدال کے ساتھ کرتے، سجدہ کرتے تو اعتدال کے ساتھ کرتے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکمل سجدہ کر لیتے، 2 سجدے مکمل کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقعد علیہا واعتدل حتی یرجع کل عظم من الی موضعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت مکمل کرتے اور دوسری رکعت جب شروع کرتے تو آپ اتنی دیر بیٹھتے کہ ہر جوڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو جائے۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، اور پڑھنا کیا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور جوڑ کی جگہ پہ صحیح لیول ہو جائے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو یہ کسی صحابی نے اس کی مخالفت نہیں کی، بلکہ صحابی اینڈ پہ کہتے ہیں، بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا صدقت ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے جلسہ استراحت ہمیں کرنا چاہیے۔ 10 صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلسہ استراحت کرتے تھے۔ اور چوتھی حدیث کی اگر بات کی جائے تو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رجلا دخل المسجد، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں داخل ہوا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر موجود تھے، ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ صحابی آیا اور اس نے نماز پڑھی، فصلی، نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علی، نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کہا، تو آپ نے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو، سارے معاملات اطمینان سے کرو۔ آپ نے فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدہ، جب تم سجدہ کر لو تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، جب تم اٹھو تو اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھو پھر اٹھو۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے جلسہ استراحت کے موضوع پر کہ یہ بیٹھ کر پھر اٹھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بڑی وضاحت سے یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ تو امام، اب یہ بات جو اس سے سبق کیا ثابت ہوتا ہے کہ جلسہ استراحت ہمیں کرنا چاہیے، بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی یہ حدیثیں ثابت ہیں، صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اب ان دلائل کی طرف آتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدھا نہیں، مطلب کہ بیٹھنا نہیں ہے، ویسے ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ ان کے دلائل کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی ضعیف ترین ہے۔ اگر ائمہ کی بات کی جائے کہ کون کون سے ائمہ جو تھے وہ جلسہ استراحت کے قائل ہیں، تو سب سے پہلے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا، اور وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے، ان کے بھی دلائل موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت امام اسحاق بن راہویہ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جلسہ استراحت کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے۔ حدیث پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں صحیح بخاری کے اندر، اس حدیث پر صرف عمل جو ہے وہ اہل الحدیث کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر کے صحابی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ وہیں مزے کی بات ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ وہی صحابی ہیں جو صلو کما رأیتمونی اصلی کے بھی روایت کرنے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایتیں بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ رفع الیدین شروع والا عمل تھا، لیکن وہاں پہ دیکھیں حضرت مالک بن حویرث آخری عمر کے صحابی رفع الیدین کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسہ استراحت کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے مسلک کی اختلاف کو چھوڑیں،
اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیں۔ نماز وہ قابل قبول ہے جو محمدی نماز ہے، حنفی، شافعی، حنبلی یہ نمازیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ کلمہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔